زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں کفر و شرک ملت واحدہ ہے، جبکہ امت مسلمہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مستاق تتر بتر ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی اسلام کے احیاء اور اس کے عملی نفاذ کی کوشش ہوتی ہے، امریکہ کی سربراہی میں اسلام دشمن قوتیں اس کا سر کچلنے کے لیے وارد ہو جاتی ہیں۔ ان قوتوں کو دنیا میں مذہب کی بنیاد پر یہودی ریاست یا ہندو ریاست بننے سے کوئی خطرہ فیل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کہیں اسلامی ریاست کے قیام یا کسی ملک میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی بات ہو تو ان قوتوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ قوتیں ایسے کسی بھی امکان کو سنپ کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل وہاں جھونک دیتی ہیں۔ ناظرین، یہود و ہنود اور کرسچینٹی پر مشتمل یہ ٹرائکا بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جسے اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا تو چاہے وہ ملک افغانستان ہو، مصر ہو، پاکستان ہو یا دنیا کا چھوٹا سا ملک برونائی دارالسلام، اس کے ثمرات دے کر پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی فیصلہ کن قوتیں اگر کسی بات پر متفق ہیں اور متحد ہیں تو وہ اسلام دشمنی ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں ان اسلام دشمن قوتوں کے طرز عمل کے ساتھ ساتھ 57 اسلامی ممالک کے رویے اور ان سب ممالک کی حکمت عملی سمیت عالمی اداروں کے دوگلے پن پر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آصف حمید صاحب، آپ میڈیا انچارج ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے، اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامی نظام اور شرعی قوانین کے نفاذ کا امکان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ الجزائر ہو، مصر ہو، افغانستان ہو یا دنیا کا چھوٹا سا ملک برونائی دارالسلام، جہاں بھی یہ امکان پیدا ہوتا ہے مغرب کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے اور بالکل درست سمت میں آپ نے اس سوال کو رکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی انداز سے اگر کوئی اسلامی نظام یا شرعی سزاؤں کا معاملہ کے کوئی امکانات پیدا ہوئے ہیں تو مغرب کی طرف سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ الجزائر میں آپ نے دیکھا کہ الجزائر میں انتخابات ہو رہے تھے اور بڑا واضح سا نتائج سامنے آنے لگے کہ ہیوی مینڈیٹ لے رہی ہیں اسلامی جماعتیں، اور وہ اب اسلامی نظام کا نفاذ جو ہیں وہ وہاں چند دن کی بات ہے۔ تو بالکل اینڈ پہ جا کے الیکشن کے نتائج کے اناؤنس ہونے سے پہلے ہی اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی وہ جمہوری راستے سے بھی اسلامی نظام کی طرف بڑھنے سے رکاوٹ پیدا کی گئی۔ دوسری طرف ہم مصر میں دیکھتے ہیں کہ حسنی مبارک جو ڈکٹیٹر تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صدر ناصر کے دور سے چل رہا تھا کہ صدارتی نظام وہاں تھا اور تمام اختیارات صدر کے ہاتھ میں تھے، تو وہ جو عرب سپرنگ ہوئی تھی اس کے آڑ میں جو ہے وہ اس کو ڈی تھرون کیا گیا، حسنی مبارک کو، ایک تحریک چلی، اس کے نتیجے میں انتخابات ہوئے۔ یعنی الجزائر میں انتخابات کا نتائج آنے سے پہلے امکانات پیدا ہوئے اسلامی جماعتوں کے، تو وہیں روک ڈال دی گئی، اور یہاں اسلامی جماعت اخوان المسلمین جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی۔ صدر ڈاکٹر محمد مرسی نے حلف لے لیا، تقریباً 1 سال گزار لیا، لیکن جب وہ دیکھا کہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں اس طرف، تو پھر جو ہے ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
ہیلری کلنٹن نے باقاعدہ ایک ٹاسک بنا کر اس کو کہ اس شخص کا تختہ الٹنا ہے. پھر جب وہ امکانات پیدا ہوئے, جب سی سی نے ان کو کیا اپنا ایک چیلنج دیا اور ایک الٹیمیٹم دیا, تو وہ وہاں وہ جا کر ایجپٹ میں بیٹھ گئیں اور یہ کام کروا کر آئیں. ان کا تختہ جب تک وہ اسے ڈی تھرون نہیں کیا وہ وہاں سے ہلی نہیں ہے. اسی طرح یعنی ایک ابھی الیکشن ہو رہے تھے تب یہ کیا, ایک الیکشن کا نتیجہ آ چکا تھا تب یہ کیا, باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی. افغانستان میں اس سے بالکل مختلف معاملہ ہوا کہ وار لارڈز نے جو وہاں سوویت یونین کی واپسی کے بعد اور جب انہیں شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا سوویت یونین کو, تو وہاں سے ان کی واپسی ہوئی تو وہ وہاں ایک صورتحال پیدا خانہ جنگی کی صورتحال ہو گئی. وار لارڈز نے جگہ جگہ اپنا معاملات کر لیے اور امن و امان کی بدترین صورتحال پیدا ہو گئی. تو طالبان اٹھے اور انہوں نے دنوں میں جو ہے وہ کابل کو فتح کر لیا اور وہاں امن قائم کیا اور ایسی مثال امن قائم کرنے کی جو کم از کم جدید دنیا میں تو ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کس طرح جرائم کا جو ریٹ تھا وہ کم ترین سطح پر آ گیا اور ہر سطح پہ بہتری کے امکانات ہوئے. تو پھر افغانستان پر ایک 9/11 کا جواز جو ہے اس کو بنا کر, حالانکہ کوئی افغانی بھی 9/11 میں ملوث نہیں تھا, محض ایک عذر تراش کے وہاں حملہ کیا, وہاں قبضہ کر لیا. بہرحال وہاں تو بھی یہ صورتحال ہے کہ بدمست ہاتھی کو جو ہے نا وہ چونٹیاں کاٹ رہی ہیں اور بدمست ہاتھی جو ہے وہ وہاں تگنی کا ناچ رہا ہے اور اس کو اپنا وجود قائم رکھنا وہاں بہت مشکل نظر آ رہا ہے. بہرحال اپنی سے تو کوشش انہوں نے کی نا کہ یہاں سے بھی بستر لپیٹ دیا جائے. اب برنوئی میں اعلان کیا گیا ہے, وہاں کے حاکم نے, وہاں کے حکمران نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں شرعی سزاؤں کا نظام جو نافذ کریں گے. تو اس کے خلاف میڈیا میں ایک طوفان اٹھا دیا گیا ہے. گویا جہاں کہیں بھی جس کسی بھی انداز میں اسلامی نظام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے, مغرب نے انتہائی ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں اپنا رد عمل دیں, اور صرف رد عمل نہ دیں بلکہ اس سطح پہ لے آئیں کہ جیسے وہاں کے بغاوت کروا دیں گے یا اس میں مداخلت کریں. ایک بنیادی اصول ہے. امریکہ اپنے ملک میں جو چاہے قانون بنائے, کیا کوئی عرب کا کوئی ملک اس میں مداخلت کر سکتا ہے؟ کوئی ایشیائی ملک اس میں مداخلت کر سکتا ہے؟ برطانیہ اپنے ملک میں جو چاہے قانون بنائے. تو اسلامی نظام کے حوالے سے انہوں نے اس پر بھی بہت شور و غوغا کیا. ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی ایسی پسپائی کی ہے برنوئی کے حکمران نے, لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ مغربی قوتیں یہ رد عمل دیتی ہیں اسلامی نظام کے حوالے سے جہاں کہیں بھی اس کا ہو. اور بہرحال یہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں اسلامی نظام قائم ہوگا وہاں ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے گا اور ان کے استثالی نظام کو ایک چیلنج دے گا. وہ اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب, جمہوریت اور سیکولرزم جو ہے وہ جدید دنیا میں ایک دین کا سا درجہ حاصل کر چکا ہے, یعنی وہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام کا سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں تو ہندوتوا کا نعرہ لگتا ہے, اسرائیل اپنے آپ کو کٹر یہودی اسٹیٹ قرار دیتا ہے, لیکن مغرب کی طرف سے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام کے حوالے سے, جیسے بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی چاہے وہ الیکشن سے پہلے ہو, الیکشن کے بعد ہو, الیکشن کے نتیجے میں حکومت بن جائے اسلامی تو اس کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے, یا یہاں پہ جو بھی تھوڑے سے ثمرات بھی نظر آتے ہیں تو اس کو ملیمیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ہندوتوا کا نعرہ لگتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا, یہودی اپنے آپ کو کٹر یہودی اسٹیٹ قرار دیتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. آپ نے جس طرح اپنے کویسچن میں کہا کہ جمہوریت اور سیکولرزم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کا ایمان بن چکا ہے, ہر جگہ پہ اس کو دین کے حیثیت سے نافذ کیا جاتا ہے. کافی حد تک یہ بات درست بھی ہے, لیکن یہ اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں ٹو دا رول. دیکھیے, سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنے لاز ہیں, کنونشنز ہیں, ایگریمنٹس ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں ہوں چاہے کسی اور صورت میں ہوں, انکلوڈنگ IMF, ورلڈ بینک, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, ہیومن رائٹس کاؤنسل, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ بہت فکل ہیں, یعنی یہ بہت جلدی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں.
किसी एक मौके के ऊपर किसी एक पार्टी के लिए, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, इन पावर हैं, ताकत में हैं, उनके लिए इनके कवानीन मुख्तलिफ होते हैं. दूसरे ममालिक जो कि कमज़ोर हैं निस्बतन, उनके लिए इनके कवानीन मुख्तलिफ होते हैं. तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये प्रचार करते हैं इस बात का, और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. कहते हैं सेकुलरिज्म होना चाहिए, कि रिलीजन जो है वो आपका सिर्फ इंडिविजुअल मामला है, स्टेट के साथ रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया ये बिल्कुल दुरुस्त है. हिंदुत्व इंडिया के अंदर साफ नज़र आती है कि उसकी एक आइडियोलॉजी है, जो कि मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा. ये क्रिस्टोफ जेफर्ट, ये डायरेक्टर है, पेरिस में इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर स्टडीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस. 20 साल की उम्र में भी वहाँ गया था, और वहाँ पे उसने पूरा तूल अर्ज़ इंडिया का जो है वहाँ फिर कर देखा है, और उसने अपनी एक बुक लिखी है जो अभी पब्लिश हुई है, मेजॉरिटी स्टेट. उसके अंदर उसने साफ ये बात लिखी है कि जो नेहरू का इंडिया था, आजकल का इंडिया इज़ नॉट द इंडिया ऑफ नेहरू, इट इज़ द इंडिया ऑफ मोदी. बिल्कुल सही. जो मोदी का इंडिया है, बीजेपी का इंडिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया कह लें उसको, जो मर्जी कह लें, इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसलिए कि इट इज़ मेंट फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, और वो हिंदू है. सही. इसके अलावा किसी के लिए कोई राइट नहीं है. हम पहले पिछले प्रोग्रामों में भी बहुत ये बात दोहरा चुके हुए हैं, और दोबारा दोहरा रहे हैं. इसलिए दोहरा रहे हैं कि जिस तरह वो मगरबी मीडिया आप कह लें, या आप इंडियन मीडिया कह लें, या इंटरनेशनल मीडिया ऑन द होल कह लें, वो बार बार ये इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमान जो हैं दे आर टेररिस्ट्स, मुसलमान जो हैं वो इंतहा पसंद हैं, और उन्होंने मीडिया के थ्रू, अपनी NGOs के थ्रू, अपने एजुकेशनल करिकुलम के थ्रू, और ताकत के थ्रू ये बात मुसलमानों को भी कई हद तक, काफ़ी हद तक बावर करा दी हुई है. एक बहुत बड़ा हल्का है मुसलमानों को, ये बात समझता है, मानता है उनकी ये बात. हम भी ये बात बताना चाहते हैं कि नहीं, हकीकत ये नहीं है. इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बन चुकी हुई है, और आइंदा इलेक्शंस अभी जो स्टार्ट हो चुके हुए हैं, बीजेपी उसमें जीतती हुई नज़र आ रही है, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित्स का ये ख्याल है कि वो जीतेगी बीजेपी. अच्छा, इसके साथ अब इसराइल को देखें. देखिए, इसराइली इलेक्शंस जो भी हालिया में हैं, उसके अंदर जो दो मेन कंटेंडर्स थे, नेतन्याहू और बेनी गैंट्स. नेतन्याहू लिकुड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका वो कैंडिडेट था. बेनी गैंट्स जो था वो ब्लू एंड वाइट पार्टी जो उनकी है, उनका उसका कैंडिडेट था. दोनों तकरीबन 35 सीटें, 120 सीटों की होती है कनासा उनकी जो है, कनेसेट पार्लियामेंट जो है उनकी है. और इसके अलावा वहाँ पे ये दोनों फार राइट के थे. कोई ऐसी जो एक ज़माने में हुआ करता था ना, जिन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड भी किया था, और जो फ़लस्तीनियों के साथ जो मुज़ाकरात में भी होते थे, लेबर पार्टी हुआ करती थी वहाँ पे, उसको 1 सीट मिली है. तो तमाम फार राइट पार्टीज़, इनके साथ साथ और फार राइट पार्टीज़ मिली हैं. नेतन्याहू जो हुकूमत बनाने जा रहा है इसराइल में आइंदा दिनों में, उसके अंदर साश पार्टी है एक, वो भी फार राइट है. काश पार्टी है, वो भी फार राइट है. उनमें ऐसी भी हैं जो टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुकी हुई हैं किसी ज़माने में, लेकिन दोबारा मेन स्ट्रीम में आ गई नाम बदल कर. अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे यूनाइटेड जुडाइज़म कोवेनेंट जो है वो एक पार्टी है. वो ये फार राइट पार्टीज़ मिलके एक ऐसी हुकूमत बनाना जा रही है वहाँ पे, जिनको कोई ख्याल नहीं कि जो किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन के ज़ेर असर नहीं आएंगे. वियना कन्वेंशन की बात होती है बहुत ज़्यादा. इसराइल तो उसका सिग्नेटरी भी नहीं है. सिग्नेटरी किसी ज़माने में था, 2001 में उन्होंने उससे अपनी बरात का इज़हार कर दिया था कि वी आर नो लॉन्गर सिग्नेटरी टू वियना कन्वेंशन. तो वो जो चाहे करें, जैसे चाहे करें वहाँ पे. साथ साथ इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है, आपको ख़बर पहुँच चुकी, अब तकरीबन आम हो चुकी हुई है. पेरिस के अंदर, फ्रांस में, नोटरडेम का जो कैथीड्रल है, बेसिकली वो नोटरडेम का, नोटरडेम कैथीड्रल में जो आग लगी है, इसके साथ एक और ख़बर थी जो बिल्कुल छुपा दी गई. एग्जैक्टली उसी टाइम, एग्जैक्टली उसी दिन मस्जिद अक्सा में भी आग की हुई है, लेकिन उसको छुपा दिया गया.
اس سے چند دن پہلے ساؤتھ جیروسلم میں مسجد الاحمر ہے، اس کو نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا گیا. یہ سب انٹرنیشنل باڈیز کی واچ کے انڈر ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ پوزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ممالک میں بھی ایسے، فار ایگزامپل جارڈن کے اندر پچھلے دنوں ورلڈ اکنامک فورم ہوا، وہاں پہ عمان کے جو فارن منسٹر گئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ the Arab states, they should not cause any trouble for the future plans of Israel. تو ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانے میں are you sleeping with the enemy؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کے حق میں بیان دے رہے ہو؟ مل کر سب تمام مسلمان ممالک کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ اینٹی سیمیٹزم کی بات ہوتی ہے جس کو وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہودی جو ہیں خاص طور پہ. اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں آج تک مسلمان ممالک نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ ہم بھی سیمائٹس ہیں، ہمارے خلاف بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پکڑو اسرائیل کو، وہ اینٹی سیمیٹک ہے. لیکن کیونکہ مائٹ از رائٹ، اس وقت وہ ان پاور ہیں تو اس لیے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اپنی بندرگاہیں جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کر دے گا، وہ ایسی باتیں کرنے کی کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات. آصف حمید صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آصف صاحب، جدید دور میں جو دانشور ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت، سیکولرزم اور لبرلزم سے وابستہ ہے. یہ دانشور جو ہیں، سو کالڈ دانشور جو ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دور حاضر میں فیزیبل نہیں ہے. ان سو کالڈ جدید دانشوروں کی رائے میں کتنا وزن ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یہ بڑا اہم اور مشکل سوال ہے، لیکن جو دو حضرات کی طرف سے بات آئی ہے تو میرے ذہن میں وہی جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا، ابلیس کی زبانی کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. تو علامہ اقبال بہت سمجھ لیں 1 صدی پہلے، بلکہ اس سے اتنا ہی ٹائم جو دیکھ آئے تھے جو وہاں پہ معاملات تھے. دیکھیے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کرتا. جو اسلام کے نام پر جو بھی کوئی اسلام کا نام لیتا ہے یا اسلامی نظام کی بات کرتا ہے تو فوراً اس کے خلاف ملٹی پرانگ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ کہیں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو مغربی طاقتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہ نظام اگر کہیں جیسے افغانستان میں ہو گیا تو اس کو تہو بالا کر دیں، پھر اسلام کو بدنام کریں اس مسلمانوں کے ذریعے. 2 اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے اتنا دور کر دیں کہ وہ سمجھیں کہ اسلام پریکٹیکیبل ہی نہیں رہا. اگر میں بھی مغربی لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں ان جدید دانشوروں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور انہوں نے جو باتیں فرمائی ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ بالکل صحیح ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ اس ارد گرد سے اور میڈیا سے اور اس طرح کی باتیں کر کے اور اسلام مسلمانوں کو بدنام کر کے ایک ایسا تاثر لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ تو پرانی چیز ہو گیا اور اب وہ نافذ العمل نہیں رہا. آزادی، اب امریکہ نے آزادی کا نام لے کر جو بدماشی پھیلائی ہوئی ہے ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن وہ اس کا انفلکس اور اس کا تھرسٹ اتنا زیادہ ہے اور وہ اتنا ہمارے اوپر برس رہا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑ گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اسلام یہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ اس وقت اگر اونٹ تھے تو آج گاڑیاں ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل وہی سٹیپس جو ہے اونٹ کے حوالے سے بات کریں، بلکہ آپ نے جو نئی چیز اختیار کی ہے اس کو شریعت کے اصول اور ضوابط کے عین مطابق لے کے چلیں.
آج بھی دنیا کے اندر یہ پاسبل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, اور یہ پیش ہو سکتا ہے, یہ پیش کیا جانا چاہیے. لیکن ویسٹ کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ نظام پیش ہو گیا تو ہمارا پول کھل جائے گا. ہم نے جو اتنے عرصے کی محنت کی ہے مسلمانوں کے اوپر, اور ان کا ذہن بدلا ہے, وہ کھل جائے گا. لہٰذا وہ اس کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. اور یعنی کہ خود مومن, وہ کیا ہے, غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ابلیس نے یہ کہا تھا نا کہ غنیمت تو یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کے اندر وہ ایمان کی وہ لیول نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ نہیں یہی ہے. کیونکہ دیکھیے جو بھی نظام آیا ہے دنیا میں وہ کسی نہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے, اور ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے. وہ کوئی بھی انسان اپنے مطابق وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اس نے اپنے مطابق ایک نظام جو ہے وہ ایوالو کیا ہوتا ہے. جبکہ جو اسلام کا نظام ہے وہ اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جس نے کہ انسان کو بنایا ہے, اور وہ اس کو پتا ہے کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے. اس وقت کوئی بھی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں کہیں پر عدل اور انصاف ہے. امریکہ بہت بڑا دعوے دار ہے حقوق انسانیت کا, اور لیکن وہی امریکہ ہے جو ڈیزی کٹر بھی چلاتا ہے. اس میں بچے بھی مرتے ہیں, خواتین بھی مرتی ہیں. مرد تو خیر مرتے ہی ہیں. وہی ہے جو ڈرون مارتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا ڈرون میں, اس ڈرون کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا ہے. وہی کارپیٹ بامبنگ کرتا ہے. وہی جناب گوانٹنامو بے میں لوگوں کو بلا وجہ, اور وہ ویانا کنونشن سے بھی کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, اور وہاں رکھتا ہے. گویا بدماش اپنے اصول بناتا ہے اور اس اصولوں کو ایک قانون کا درجہ دے دیتا ہے. لہٰذا یہ تو بات ہر شخص مانے گا کہ اس دنیا سے عدل اور انصاف بالکل اٹھ چکا ہوا ہے. اب جن لوگوں نے عدل اور انصاف اٹھایا ہے ان کی پوری کوشش یہ ہے ہر لحاظ سے, ہر لیول کے اوپر, کہ کہیں سے بھی شریعت پیغمبری جو ہے, شرع پیغمبر جو ہے, اس سے مسلمان یا دنیا آشکار نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال, علامہ اقبال کے فرزند جو ہیں, وہ طالبان کے دور میں افغانستان گئے تھے, اور واپس آ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا, اگرچہ کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ویسٹرن فنڈڈ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نظام اگر جو افغانستان میں وہ دیکھ کے آئے ہیں, اگر وہ ایک دو ممالک میں اور قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہاں جو امن کی پوزیشن, حالانکہ وہ فائنینشلی بیچارے کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن جو امن, جو پاپی کی کاشت, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا پاپی کا خریدار یا استعمال کرنے والا ہے خود امریکہ. منشیات کا یعنی کہ سب ٹھیکیدار جو ہے پروڈیوسر افغانستان سے طالبان سے پہلے طالبان جا کے وہ ختم کر دیا, ان کے اربوں خربوں ڈالر رک گئے. تو لہٰذا انہوں نے تو کرنا ہے. مسلمان کے لیے صرف کیا ہے کہ مسلمان اس بات پر واپس اپنا یقین لے کے آئے کہ اگر صحیح نظام چاہیے تو وہ نظام وہی ہے جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے بنایا ہے. کوئی گاڑی اگر جو بنتی ہے, ساتھ اتنا بڑا اس کا مینول آتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کس طرح وہ صحیح رہے گی. وہ مینول کوئی وہ پنکچر لگانے والا نہیں بناتا, وہ بناتا ہے جس نے اس گاڑی کو بنایا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے اس میں پرزہ کیسا کہاں پہ ہے, کیا ہے, اس کے مطابق چلو گے تو پرزہ ٹھیک چلے گا, گاڑی دیر تک. اچھا آصف صاحب, بیگ صاحب نے بھی کہا کہ برونائی میں بھی ان کے بادشاہ نے جو ہے وہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے, تو دنیا اس کی مخالفت میں آ گئی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ برونائی ہو جہاں پہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, یا سعودی عرب جہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ ہیں ایک عرصے سے, ٹھیک ہے, اس کے ثمرات بھی آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ سے اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک بہت اہم بات آپ نے کی. اس میں اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ دیکھیں اسلام کے ہر حکم کے اندر برکت بھی ہے, حکمت بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا بھی اگر نافذ کریں گے تو اس کی برکات اور ثمرات آپ کو نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی آپ نے بات کی. سعودی عرب میں انہوں نے جس بھی ذہن سے قوانین اسلامی نافذ کیے تھے, جس کو کہ اب آہستہ آہستہ وہ اس میں ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا, وہ بھی اسی مین ایجنڈے کے تحت کہ وہ جو اسلامی قوانین تھے ان میں بھی اب تھوڑی سی کشادگی پیدا کرنی شروع کر دی انہوں نے سزاؤں میں. اس کی برکات سعودی عرب میں نظر آئیں. وہاں امن کی کیفیت, وہاں چوری کا بہت کم ہونا, قتل و غارت گری کا بہت کم ہونا, وہ آئیں. لیکن اسلامی نظام جو ہے, اسلامی نظام کیا کہتا ہے, پہلے تم برائی کا سد باب کرو. مثال کے طور پر چور کے ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹنے چاہیے جب تک کہ آپ اس کے پیٹ بھرنے کا منیمم معیار فراہم نہ کر دیں, منیمم سہولت فراہم نہ کر دیں.
گناہ زنا کے اوپر آپ پہلے اس کی داعیات کو بند کریں، فحاشی کے جو مختلف ذرائع ہیں امکانات، تاکہ جب وہ بند ہوں اس کے بعد کوئی بدبخت کرے تو وہ واقعی لائبل ہے. لیکن جو بھی چھوٹے موٹے نفاذ کریں گے اس کا برکات ہوگی. مثال کے طور پہ ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آج آپ پاکستان میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کریں گے تو لٹیروں کی دولت محفوظ ہو جائے گی. جنہوں نے وہ تو امیر خوش ہو جائیں گے کہ لو بھی اب ہمیں فکر کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ اور ہے، اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ، اس کی برکات وہ اپنی جگہ ہیں. اب برونائی کے اس نے جو کیا ہے اس میں فحاشی کے حوالے سے بھی تھا، سارا کچھ تھا برا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہاں کا نظام سود پر مبنی ہو، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. لیکن بھال ایک اور جو میں آخر میں بتا، لیکن وہ بات آپ نے بڑی قیمتی کی کہ اسلام کا نظام جو ہے اس کو جتنا امپلیمنٹ کریں گے اتنی برکات تو آئیں گی نا. دیکھیں ویسٹ نے بھی کچھ چیزیں لی اسلام کی، جس کو اب عمران خان بھی بولتے ہیں نا وہاں پہ بڑا نظام ہے. وہ بیسیکلی وہ اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہیں جن کا ایک پورشن لیا ہے. مسلمان کا مسئلہ یہ ہے، مسلمان کے حوالے سے جو بات آتی ہے نا کہ قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیا کتاب کے ایک حصے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو نہیں ہے بدلہ کہ سوائے ایسے جو لوگ ایسے کام کریں کہ کچھ اسلام مانیں کچھ نہ مانیں، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں. تو مسلمان کے لیے مفر نہیں ہے وہ اللہ کا نام لے کے شروع کرے اور آخر میں وہ سوچے یہی کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق لانا ہے. اسی طرح مسلمان معاشرے کا بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ چیزیں قائم کریں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ کل اسلام اس طرح آ جائے گا. پورا نظام پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جب آپ لے کے آئیں گے تب، اور پھر آپ حق بجانب ہوں گے کہ آپ ان سزاؤں کو مکمل طور پر انفورس کر سکیں. ایوب بیگ صاحب، یہ جو دوہرا معیار اور دوغلی پالیسی ہے دنیا بھر کے اقوام کی، خاص طور پہ اسلام کے خلاف، اس پہ دنیا بھر کی عالمی تنظیمیں اور UN بھی خاموش ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ UN یا دنیا بھر کی عالمی تنظیمیں جو ہیں یہ کسی باقاعدہ نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی میں یہ خاموش ہیں، اور اسلام دشمنی میں یہ سب لوگ اکٹھے ہیں؟ اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ وسیم صاحب، در حقیقت آپ نے انہیں عالمی تنظیمیں کہا ہے، میں انہیں دو طرح ان کو پکاروں گا. یا تو کہوں گا وہ عالمی تنظیمیں جو امریکہ کی غلامی میں ہیں، یا کہ انہیں براہ راست ہی کہوں گا کہ امریکی تنظیمیں. عالمی تنظیمیں ہیں نہیں، یہ امریکی تنظیمیں ہیں یا ویسٹ کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے تحت اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے ایسی تناظیم جو ہیں وہ قائم کی ہیں. سلامتی کونسل ہے، وہاں 5 ممالک کو دے دیا گیا ہے، ویٹو کا حق دے دیا گیا ہے، جن میں سے 4 جو ہیں بالکل ویسٹ کی ہے، یا 3 تو کم ہے، 3.5 کہہ رہے ہیں. روس آدھا ویسٹ میں ہے، آدھا ایسٹ میں ہے. جی تو چائنا ہی ایک باہر ہے نا. امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ تینوں خالصتاً جسے ہم ویسٹرن قوتیں کہتے ہیں. روس کو ذرا آدھا کر لیجئے، اور چائنا صرف باہر ہے. یہ دراصل اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنے جو اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے بنائی گئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب 1945 میں جب یہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اقوام متحدہ کا قیام ہوا تو یہ جو لیگ آف نیشنز تھی وہ کیوں ناکام ہوئی تھی؟ اصل میں لیگ آف نیشنز ناکام نہیں ہوئی تھی، اسے ناکام کیا گیا تھا. اس کے چارٹر میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی کو اس طرح کا درجہ حاصل ہوگا کہ وہ چاہے باقی تمام اقوام کے نقطہ نظر کو رول بیک کر دے، اس کو مسترد کر دے. یہ انہوں نے عالمی قوت جب بنے ہیں امریکہ، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ان کا مقابلہ صرف سوویت یونین سے تھا، اور پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سوویت یونین سے کیسے نپٹا، تو یہ بنائی اسی لیے گئی تھی
کہ امریکہ اور یہ ویسٹرن قوتیں جو ہیں وہ انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے ان عالمی جنگوں کے بعد، اس کو نہ صرف 21ویں صدی میں بلکہ یہ کوشش ہے کہ اس کو 22ویں صدی میں قائم رکھا جائے۔ وہ کیسے قائم رکھا جائے گا؟ وہ اس طرح قائم رکھا جائے گا کہ ایک خاص نظام ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت سرمایہ داروں کا ایک ٹولہ ہے جو یوں کہہ لیجئے جو حقیقت میں ایک عالمی قوت ہے، ایک عالمی حکومت ہے، اور اسی عالمی حکومت کے تحت نیچے جو ہم جیسے چھوٹے ملکوں کی حکومتیں ہیں وہ بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، ڈلتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ وہ اس عالمی حکومت کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ داروں کا گروہ ہے، یا بہت بڑا گروہ ہے یہ عالمی سطح پہ تو، اور اس نے باقی تمام دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، باقی تمام دنیا کو جمہوریت کے نام سے غلامی میں جکڑنا ہے۔ تو اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی، یہ مانتی ہے دنیا کہ انتہائی استحصالی نظام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا قائم رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ اس کو قائم رکھنے کے پیچھے بہت بڑی قوت ہے، ڈنڈا ہے، صحیح معنوں میں ڈنڈا ہے اس کے پیچھے، اور اس ڈنڈے کی قوت سے مناتی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کشمیر کا معاملہ ہے استصواب رائے کا، اور ایسٹ تیمور کا معاملہ تھا استصواب رائے کا۔ ایک کا فیصلہ 70 سال ہو گئے نہیں ہو رہا، ایک کا فیصلہ چند ماہ میں ہو گیا۔ تو گویا اصل مقصد کیا ہے کہ تمام قوانین کو، تمام جو جتنے کنونشنز ہیں ان کو اپنے اہداف کے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے ہدف کے گرد گھمایا جائے۔ جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ہمارا اس سرمایہ دارانہ نظام کا غلبہ رہنا چاہیے، اس کا تسلط رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا مخالف کون سا نظام ہے؟ کم از کم دیکھیے، نظریاتی طور پہ دیکھ لیے، بدقسمتی سے ہم پریکٹیکلی کوئی پیش نہیں کر سکتے، لیکن نظریاتی طور پر تو ہم پیش کر سکتے ہیں اسلامی نظام کو۔ اس اسلامی نظام میں جس میں مساوات ہے، جس میں اخوت کا ہے، جس میں باقاعدہ برابری کا ایک نظام ہے، اور اس میں یاد رکھیے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں مسلمان کے لیے اور قانون ہوگا اور غیر مسلم کے لیے قانون آگا۔ جب اب دیکھ لیے، اگرچہ چاہے آپ کہہ لیں کہ پہلے 30 سال کے لیے صحیح، تو چلو وقتی طور پر مان جائیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کوئی 30 سال رہا تھا، اسلام کئی صدیاں رہا ہے۔ اس کی صرف شروع کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری منزل جو ہے اس میں بھی کریک آ گیا تھا، یعنی وہ یوں کہ خلافت اب جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، وگرنہ نظام تو وہی رہا، قوانین تو وہی رہے، قاضی تو وہی رہا، اسی طرح مدعی اور مدعا علیہ جو ہے وہ عدالت میں کھڑے ہوتے تھے، اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے تحت ان پر فیصلہ ہوتا تھا۔ تو آپ اپنی تاریخ کوئی ایک مثال ہے کہ خلیفہ وقت بھی جو ہے وہ ایک یہودی کے ہاتھوں عدالت میں مقدمہ ہار جاتا ہے، حالانکہ خلیفہ وقت برحق تھا، اور قاضی بھی جانتا ہوگا کہ وہ برحق ہے، لیکن کیونکہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ کہ بیٹا اور غلام بطور گواہ کے پیش نہیں کیے جا سکتے، تو قاضی نے صرف قانون کو مد نظر رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے خلیفہ وقت کھڑا ہے یا اقلیت کا ایک نمائندہ کھڑا ہے۔ یہ سوال، یہ چیز تو کلہارا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے پاؤں پر، زبردست اس کی جڑ پر تیشہ ہے یہ، لہٰذا وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے یہ تسلط، یہ غلبہ، یہ دنیا پر جو انہوں نے اس نظام کی وجہ سے حاصل کیا ہے، وہ اس میں کوئی حرف آنے دے، اس پر کوئی آنے دے۔ لہٰذا جب کبھی اس عادلانہ نظام کی طرف کوئی ملک، کوئی تنظیم پیش رفت کرتی ہے تو اس ملک کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے، اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل میں اس تسلط کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ کوشش ہے، اور یہ کوشش نہیں ہے، انہوں نے عریاں طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم 22ویں صدی میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھیں گے، اور اسی نظام کی وجہ سے ان کا دنیا میں تسلط ہے۔ اس میں وسیم صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس ایک بات کو ذہن رکھیں، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک طاقت ہے، اور پچھلے اگر ہم 50 سال پہ بھی نظر ڈالیں تو صرف اور صرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جب ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو، روہنگیا کا معاملہ ہو، بوسنیا کا معاملہ ہو،
ٹھیک ہے. جب اچھا بھلا مسلمان خون بہہ جاتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے قریب ہوتے تو یو این او کو ہوش آتی ہے, امریکہ کو ہوش آتی ہے. اس سے پہلے وہ سو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس سے کہیں پہلے وہ واقف ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کے اپنے مقاصد ہیں. میں آپ کو اس بات کو کہنے میں مجھے قطعاً کوئی عار نہیں ہے کہ آج یو این او ہو یا کوئی اور, اس کو اسلام کے سوا ہر نظام قبول ہو جائے گا, اسلام نہ آنے پائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ اپنے نور کا اتمام کرے گا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اس میں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن آپ واقعی اٹھا کر دیکھ لیں پوری ہسٹری کہ کہیں پر جا کے یو این او یا اس نے واقعی مسلمانوں کی مدد کی ہو, اور ان کو اگر یہ تو کیا کہ انڈونیشیا سے ایک ایسٹ تیمور بنا دیا پکڑ کے, کہ عیسائیوں کو انڈیپینڈنٹ وہاں پہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. کہیں ایسا ہوا ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور یہ آئے ہوں اور انہوں نے معاملات کو ٹھیک کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا, اور نہیں, تو ہم ان سے کس چیز کی امید رکھیں؟ آج بھی جیسے اب انہوں نے کہا کہ جناب اسلامی سزائیں وحشی ہیں, نقل کفر نہ باشد, لیکن ان سے کہیں زیادہ وحشی یہ لوگ خود ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جتنا ظلم اور ستم جنگی لحاظ سے اور سب سے بڑھ کر معاشی لحاظ سے جو پوری دنیا پر کر رہے ہیں لوگ, اس کا اندازہ ہے. بھوک اور افلاس, سودی نظام, اس کی جو خباثتیں ہیں, اس کی وجہ سے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, فاقوں پر آ گئے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں. یہ اصل وہ لوگ ہیں جو اس کا وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جڑ اور بنیاد میں تو وہ لوگ بیٹھے. اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آصف صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میرا تو یہ کہ پہلے ان کو دشمن یا خلاف اسلام سمجھیں, یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہم دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں, وہ تو اپنی دشمنی پہ انتہا تک جائے گا. اصل سوال تو ہمارا یہ ہے, ہم چاہتے تو یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے جاگیں, دنیا کے مسلمان جاگیں, سمجھیں کہ اصل دشمن کون ہے ان کا, اور یہ سمجھیں کہ ان کا بھلا کس میں ہے. ان کا بھلا مغرب کی تقلید میں نہیں ہے, ان کا بھلا بالآخر اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑنے سے ہے. جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم مغرب کی تقلید کر کے کوئی ترقی پا لیں گے, کوئی اس کا حصہ پا لیں گے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا اور اٹھنا ہوگا اس مسئلے پر کہ ہمارا دین اللہ کا دیا ہوا دین, اللہ کا دیا ہوا نظام, یہ اگر ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کسی ایک ملک میں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو یہ جتنی عالمی سطح پہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ کریں گے. جو کچھ آصف صاحب نے کہا وہ اس میں اضافہ کر کے کریں گے, اس سے بھی زیادہ ان سے توقع رکھیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی, مسلمانوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, اور یہ مسلمان جان لے کہ اگر اب بھی ہوش نہ آیا تو ہمارے لیے تباہی و بربادی کے سوا کوئی ہمارا مقدر نہیں. جیسے آصف صاحب نے فرمایا نا کہ الکفر ملت الواحدہ, بالکل یعنی دنیا بھر کا کفر و شرک جو ہے وہ متحد ہے, لیکن امت مسلمہ وہ جو ہے وہ تتر بتر ہے, اور جو جیسے بقول شاعر کے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, یعنی وہ اصلاً تو یہ بات ہے نا, اسے جگانے کی ضرورت ہے. وہ جگانے کی ضرورت ضرور ہے, لیکن ہم لوگ اس کرۂ ارضی پہ 57 اسلامک ریاستیں موجود ہیں, ان کی طرف سے یہ مغرب کے جو زیادتیاں ہیں, جو ناانصافیاں ہیں, جو ظلم ہے, اس کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی, کوئی رد عمل نہیں آ رہا. اگر کوئی رد عمل آتا بھی ہے تو وہ نیگیٹو انداز میں آتا ہے, مثبت رد عمل کیوں نہیں آ رہا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ہر انسان کی کوششوں کی کوئی جہت ہوتی ہے. اگر میں اپنی ذات کے حوالے سے کوشش کروں گا تو میری ترقی, میرا مستقبل اپنی ذات کے حوالے سے بنے گا. اگر کوئی قوم اپنے ملک کے حوالے سے جدوجہد کرے گی, اس کی سمت یہ ہوگی یہ میرا ملک ہے, یہ میری قوم ہے, میں اس کے لیے جدوجہد کروں, تو وہ ملک مضبوط ہوگا. اور اگر کوئی, میں اب مسلمانوں کی طرف آ رہا ہوں, اگر ہم
اسلام کے حوالے سے کوشش کریں، اگر ہم دین کے حوالے سے کوشش کریں تو وہ صورتحال بن سکتی ہے جو آئیڈیل ہے کہ مسلمان مغرب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اس نظام کے مقابلے میں ایک نظام دے سکتا ہے۔ اصل مصیبت کیا ہے؟ آپ نے پوچھا نا کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ میں صرف اپنے لیے کھڑا ہوں، میری جد و جہد اپنی ذات تک محدود ہے، اور ہمارے حکمرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی ذات تک، اپنے اقتدار تک اور اپنے خاندان تک ان کی جد و جہد محدود ہے۔ جب تک اعلیٰ ترین سطح پر، اور اعلیٰ ترین سطح کون سی ہے؟ ذات سے اٹھ کر ملک و قوم، اور ملک و قوم سے اٹھ کر دین، اور دنیا اور آخرت دونوں، جب تک اس سطح پہ ہم کوشش نہیں کرتے اور اس کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر وہ جو عالم کفر ہے وہ واحد ہونا چھوڑ کر ایک نقطہ کیوں نہ بن جائے، وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ہمارا قصور، ہماری غلطی یہ ہے کہ جس دین کا ہم نام لیتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جس نبی کا نام آنے کے بعد ہم اپنے انگوٹھے چومنے لگتے ہیں، اس نبی کا ہم اتباع نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کے بنائے اور دی ہوئی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے ہم۔ اصل معاملہ عمل کا ہے۔ یہ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب کس طرح آگے لگتا ہے اور مسلمان کس طرح اس کا تعاقب کرتا ہے۔ آصف صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ جیسے ایوب بیگ صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے اوپر ہو کے اور دین اور آخرت کی بات کریں گے، سوچیں گے، تو پھر جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے اور مثبت انداز میں چلیں گے۔ یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کے حوالے سے آئیڈیل صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسلامی نظام وہ ہوگا، جدید اسلامی نظام، جس میں کہ اس کا پولیٹیکل سسٹم یعنی سیاسی نظام، سوشل سسٹم معاشرتی نظام اور اکنامک سسٹم، یہ تینوں سسٹم جو ہیں یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، جیسے ابھی بیگ صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، یہ بیدار ہونا نہیں کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پہ آ جائیں، نہیں، ہمیں اپنا ہدف طے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے یا اس کی طرف بڑھنا ہے، لیکن ہم یہ نہ ہو کہ ہم ٹیکنالوجیکلی بھی ہمیں آگے ہونا ہے، امت مسلمہ کو علم کے لحاظ سے بھی آگے ہونا ہے، بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں غفلت میں رکھا بھی گیا ہے، ہمیں عیاشی میں رکھا بھی گیا ہے، اور ہم عیاشی کے عادی بھی ہو گئے ہیں، غفلت کے عادی بھی ہو گئے ہیں۔ تو بیدار ہونا یا کھڑے ہونے کا یہ مقصد قطع نہیں ہے کہ ہم فٹافٹ جناب کوئی ایکشن شروع کریں، بلکہ ہم ایک اس پر آئیں اور ہم سمجھیں کہ اب ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کا یا کسی بھی ملک کا جو نظام ہے وہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی، وہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہو، اس کے دائرے کے اندر ہو۔ اب جیسے ہمارے آئین کے اندر بھی ایک شک ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، ہے لکھی تو موجود ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے ہاں نظام سود کا چل رہا ہے۔ ہمارے عدالتی نظام میں بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، بالکل ایسے، تو لہٰذا ہم کہنے کی حد تک تو ہیں، لیکن اس کے اچھا انہی آپ اگر آپ دیکھیں تو انہی کا جو ہے نا، انہی کی سزا ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ اگر یہ شریعت کے مطابق ہوتے تو آج اس قوم کی حالت بہت بہتر ہوتی۔ ہمارے عدالتی نظام میں جو چیزیں آئی ہیں جو کہ شریعت سے متصادم ہیں، وہ الٹیمیٹلی ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ انسان کے لیے رحمت کا نہیں زحمت کا باعث بن رہی ہیں۔ ہمارے معاشی نظام میں جو ہو رہا ہے، ہمارے سیاسی نظام کا کیا حال ہے؟ خدا خوفی، ہمارے پارلیمنٹ میں ہاؤس میں چلے جائیں، وہاں خدا خوفی جو ہے نا وہ صرف ایک الفاظ کی حد تک ہے، ورنہ جھوٹ بولنا، غبن، دھوکہ دہی، یہ ہر چیز موجود ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے ایک ہے مسلمانوں کی ریاست، وہاں مسلمان زیادہ ہیں، چلیں مسلمانوں کی ریاست ہے، وہ تو 57 آپ نے کہا وہ ہیں مسلمان ریاستیں۔ اسلامی ریاست کے تقاضے اور ہیں، اس کے لیے ایک جس کے اندر ایک نظام پورا ترتیب دے، اور مغرب اصل میں اسی سے ہی خوف کھاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو اقبال کا شعر نا، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار آئین پیغمبر، پیغمبر کا آئین، اس کے اندر پورا نظام ہے، اس سے ویسٹ خوف کھاتا ہے۔ اور اصل میں اگر ہم پھر ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں کہ شروع میں جو جنگ ہے، خیر اور شر کی جو جنگ ہے،
تو شر اس وقت حاوی ہے دنیا پہ اور وہ کسی صورت میں خیر کو نہیں آنے دے سکتا. مسلمانوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بہرحال کچھ بھی ہے تمہیں اس خیر کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے, اسی کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ دنیا میں چلو اگر کامیابی نہیں تو کم از کم آخرت میں تو نجات اسی بنیاد پر ہے انشاءاللہ. یہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ جاگنے کی ضرورت ہے, مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف میں اتنا اضافہ کروں گا کہ آغاز میں صرف اتنا کام ہو جائے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں, ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا دوست نہیں, یہ ہمارا دوست نہیں ہے, اور ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں, اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہی نہ ہو, کسی مسلمان کو, کہ یہ گناہ ہے, تو اس گناہ کو کیسے چھوڑے گا؟ پہلے تو اس کو احساس ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے, اس کے علم میں آنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے, پھر وہ اسے ترک کرے گا. اسی طرح جب تک ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا, معلوم نہیں ہوگا کہ ویسٹ ہمارا نہیں اسلام کا بنیادی دشمن ہے, پھر ہماری سوچ اس طرف آئے گی, پھر ہم اس حوالے سے جدوجہد کریں گے, پھر اسی حوالے سے ہم اقدام کریں گے. تو یہ بالکل ٹھیک کہا آصف صاحب نے, یہ مطلب نہیں ہے مسلمان جاگے کہ صبح سڑکوں پہ آ جائیں ہم اس حوالے سے. اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی سوچ کو, آپ طرز فکر جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے, عمل میں بدلیں, عمل, تاکہ اور وہ بالآخر عمل میں تبدیلی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے. مرزا ایوب بیگ صاحب, جناب آصف حمید صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.